ڈاکٹر قیاض اسلم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا بہت حال ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی دیر بعد آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، مہربانی۔ تو آپ ڈب کہیں سر گیلپ سروے آیا ہے کہ جی اس کے دوران، یعنی ظاہر ہے وائرس تو ہے، لیکن اس کے دوران جو لاک ڈاؤن ہوا، مختلف قسم کے لاک ڈاؤن ہوئے کبھی نہ ہوئے، پھر عید آئی، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں 33% لوگ متاثر ہوئے ہیں، مہنگائی سے بڑھ گئی ہے مہنگائی۔ اس کو ایکسپلین کریں کہ یہ جو بات ہے یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں جی، دو تین ایشوز بڑے کئی حد تک 100% کریکٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کی سپلائی چین جو ہے وہ بڑی سیریسلی متاثر ہوئی ہے، مختلف چیزوں کی پروڈکشن متاثر ہوئی ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن متاثر ہوئی ہے، ڈیمانڈ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں کی ہے۔ دوسری طرف آپ کی جو ان پٹس ہیں، پیٹرول پرائسز ہیں، وہ نیچے آ کے پھر بہت بڑی ہیں، آپ کی ان پٹ پرائسز کم نہیں ہوئی۔ تو اور تیسری طرف جو ہے وہ جو میکنزم ہے پرائس کنٹرول کا، سینٹرل بینک کا، اسٹیٹ بینک کا بھی، اس میں بھی اب آ کے وہ کمی کر رہے ہیں۔ دو تین مہینے پہلے تو وہ تو تینوں چاروں چیزیں جو ہیں وہ اس ملک میں، ہاں جب بھی کرائسس آتا ہے امیر آدمی پیسے بناتے ہیں، تو یہ کرائسس آتا ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ 33% کے قریب، 30% کے قریب چیزوں کی قیمتیں بڑی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بات خبر نہیں، ماشمی صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو 33% بے روزگاری ہے، نہیں مہنگائی، مہنگائی ہے جو 33% ہے، تو اس مہنگائی کے دوران، اور پہلے تو 2 سال پہلے تو جو بے روزگاری کی شرح تھی وہ اپنی جگہ پہ تھی، لیکن حکومت آنے کے بعد پہلے 70 لاکھ آدمی جو ہے وہ بے روزگار ہوئے، پھر کرونا آنے کے بعد 1.5 کروڑ آدمی بے روزگار ہوئے۔ تو یہ کیا اس کا کوئی الٹیمیٹ ہے کہ پاکستان کے جو کروڑوں عوام جو ہے جو دال روٹی سے محروم ہو گئے؟ پہلے غریب کے لیے کہا جاتا ہے دال کھاتا ہے جی، وہ سبزی کھاتا ہے جی، دال اور سبزی جو ہے پکانا جو ہے وہ آج کے غریب آدمی کے بس میں نہیں رہا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا کوئی حل بھی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میرے پاس تو ہے، حکومت کے پاس نہیں۔ اچھا ٹھیک، آپ بتا دیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن آ گئی ہے اس میں صرف کرونا نہیں ہے، اس میں نااہلی بھی ہے، اس میں ابھی آپ نے جو خود اکاؤنٹ کمیٹی کی رپورٹ دیکھی ہوگی کہ 270 بلین کا غبن ہے اسی حکومت کے اسی سال کے اندر، جو کرپشن کو دور کرنے اس آئی سوال تھی۔ کو ذرا دوبارہ ایکسپلین آپ کرنے سے پہلے میں شارٹ آپ کو سوال کرنا چاہوں گا۔ اس کو کرپشن آپ کس طریقے سے کہتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے نیچے جس طرح آڈٹ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اس کو پھر یعنی ریکور بھی کر لیتی ہے ڈیفیشنسی کو، تو پہلے 15 خرب تھا، اب 270 ارب ہے، تو اس کو کرپشن کہتے ہیں یا اس کو ڈیفیشنسیز کہتے ہیں؟ جس طرح مجھے تو پتا ہے کہ آپ رجسٹری کرانے جاتے ہیں تو آپ اگر اسٹیمپ ڈیوٹی کم کرتے ہیں تو وہ ریکوریبل ہوتی ہے، اس کو کرپشن کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، ہماری جو میکنزم ہے، جو سوال انہوں نے پوچھا تھا، اور وہ صرف ایک گورنمنٹ کا نہیں ہے، جو ہماری اس کے اندر 4-5 چیزیں ہیں۔ ایک تو کرپشن ہے جی، دوسرا جو آپ جب کسی سے پیسے لے کے اس سے ٹیکس نہ وصول کریں، یا ریکوریبل ہوتا ہے نا، وہ باقاعدہ ریکوریبل ہوتا ہے نا، پیسے لے کے سسپینڈ ہوتا ہے نا۔ سر ابھی تو کرپشن کی بات کر رہا ہوں میں، جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کا جو اہلکار ہے وہ پیسے لے لیتا ہے اور جو اس نے انفورس کرنا ہے وہ نہیں کر رہا، وہ مہنگائی ہو، وہ ملاوٹ ہو، وہ ٹیکس کا ایشو ہو، وہ چوری کو پکڑنا ہو، وہ نہیں پکڑ رہا کیونکہ وہ پیسے لے رہا ہے طاقتور آدمی سے۔ دوسرا جو ہے کہ جو ٹیکس آیا ہوا ہے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آپ پر، میں وہ پلفریج کی بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس آیا ہے اس میں سے کتنا لگا ہے اور کتنا لگنا چاہیے تھا۔ نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا، ٹیکس ایویژن اور ہے اور آڈٹ ڈیفیشنسیز اور ہیں۔ ٹیکس ایویژن کی بات نہیں کر رہا میں، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں ہے۔ یہ بالکل کرپشن ہے سر۔ ٹھیک ہے،
بات یہ ہے کہ اگر ایک سڑک بننی ہے 10 کروڑ روپے کی اور آپ اس پہ 8 کروڑ لگائیں اور 10 کروڑ دکھائیں تو یہ پلفریج بھی اور کرپشن بھی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. چلو میں یہی ہے کہ پوائنٹ ہے وہ یہ تھا. دوسرا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کچھ سوالات دوسری طرف سے آئے ہیں. ان کا جو سوال ہے وہ نہیں، سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ نے ابھی آپ نے کہا کہ اس دوران لوگوں کو سپلائی اینڈ چین کا مسئلہ ہوا، پروڈکشن تو اسی طریقے سے، اسی طرح سبزیاں ہو رہی ہیں، اسی طرح فروٹ باہر ہو رہا ہے، بلکہ میں تو دوسرے طریقے سے سوچتا ہوں کہ جو لاکھوں یعنی ہوٹلز ہیں وہ بند ہیں. اس کا مطلب ہوٹلوں میں کوئی نہیں جا رہا، وہ خرچہ وہ جو لوگ عام طور پر زیادہ خرچہ کرتے تھے نہیں جا رہے. پھر یہ ہے کہ جو باہر سے سبزیاں آ رہی ہیں، پچھلے دن ہم نے پروگرام میں کیا تھا کہ ٹماٹر کے ایک آدمی یعنی کہ بیڈ گورنر سے 150 بیچ رہا ہے، پیچھے تو 2.5 روپے کے حساب سے آ رہا ہے، بلکہ ذمہ دار کو بھی کچھ نہیں مل رہا. تو لوگوں کے اخراجات گھر رہنے میں کم ہوئے یا زیادہ ہوئے، یہ میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیں دو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، یا میں کر رہا ہوں، دو باتیں کر رہے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ کھانا تو کھانا ہے نا. تو کھانا جو آتے میں پڑی ہوئی تھی ہوٹلوں میں جا کے خرچہ کرتے تھے، زیادہ گاڑی چلاتے تھے. ختم ہوئی ہے نا سر، وہ تو گھر بلا لیتے ہیں ہوٹل، آپ کو وہ نہیں ہے ایشو. ایشو یہ ہے کہ بازار میں آپ کو پیاز، آلو، آٹا، چینی، یہ کیا سال کے اندر اس کی قیمتیں گری ہیں، وہی رہی ہیں یا بڑی ہے، ہوڈنگ ہوئی ہے. آپ پیاز اور ٹماٹر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کا تجزیہ بہتر ہے کیونکہ ہم نے سوال کرنا ہے. میں کور انفلیشن کہتا ہوں جو فوڈ اور انرجی کی جو غریب آدمی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں زیادہ ہوا کیونکہ ہم اس میں ایک اور چیز یوز کرتے ہیں جس کو الاسٹیسٹی کہتے ہیں کہ جی جب ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کنزیومر نے خریدنی ہے تو یہ آجر جو ہے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرتی جو ڈس آنیسٹی ہے، مثلا ہمارا فروٹ جو ہے 1 بلین یعنی جو باہر ہم جو آ سکتے ہیں عام تیار ہے، سٹرس ہوتا ہے، اب رول رہا ہے، یعنی باہر ہم ظاہر نہیں جا رہا، یہاں لوگوں کو مل بھی رہا ہے. تو مہنگائی کا ہم جو لوگ بیچنے والے ہیں وہ ہم سب لوگ شامل ہیں، بیچنے میں شامل ہیں، یا واقعی اس قسم کی صورتحال کے باہر سے آج کھ نہیں رہا فیلڈ سے؟ نہیں سر، کخ تو نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے. مگر وہ جو پہلی بات آپ نے کی ہے وہ معاشرتی ڈس آنیسٹی اس ملک میں بہت زیادہ ہے. میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ملک اب ایسا ہے جس میں ہر قسم امیر آدمی کا پیسہ اور بنتا ہے. ایک طرف 70 روپے کا آم ہے، ایک طرف وہی آم اچھی آبادی میں 270 روپے کا ہے. تو ڈس آنیسٹی معاشرتی بھی تو ایک ایلیمنٹ ہے نا. جی میں ایگری کیا ہے اس معاشرتی ڈس آنیسٹی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی نوازش. تو اب پتہ کنفیوژن یہ رہتی ہے، پتہ کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر فروٹ رول رہا ہے، شام کو پھینکتے ہیں، وہ خراب ہو جاتا ہے. جب غربت بڑھتی ہے تو کرپشن بھی اس میں اس کی شرح بھی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا. اچھا